السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان تجوید۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیفیت وقف کی اقسام۔ کیفیت وقف کے لحاظ سے وقف کی 5 قسمیں ہیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالروم، وقف بالاشمال۔ ٹھیک ہے، یہ 5 اس کی قسمیں ہیں۔ وقف بالسکون، کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، جیسے الم نشرح، یہ وقف بالسکون ہے۔ ٹھیک ہے، کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، جیسے الم نشرح۔ ٹھیک ہے، وقف بالاسکان، وقف بالاسکان، موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہے، موقوف علیہ کا، ٹھیک ہے، جس پہ وقف کیا جا رہا ہے، اگر اس کا آخری حرف متحرک ہے تو اسے ساکن کر کے وقف کرنے کو وقف بالاسکان یعنی خود سے ساکن کر دینا کہتے ہیں، جیسے رب العالمین، اب ہم نون کو خود سے ساکن کر رہے ہیں۔ وقف بالاسکان 3 حرکتوں زبر زیر پیش میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، وقف بالابدال، حرف موقوف علیہ کو قاعدے کے مطابق بدل کر پڑھنے کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ وقف بالابدال کے 2 قاعدے ہیں: کلمے کے آخر میں 2 زبر ہو تو وقف میں الف سے بدل کر پڑھا جائے گا، جیسے علیما سے علیما، علیمن ہے سے علیما پڑھیں گے۔ اگر کلمے کے آخر میں گول تا ہو تو وقف میں اسے ہائے سکنہ سے بدلا جاتا ہے، جیسے قوہ، قوتن، قوہ۔ ٹھیک ہے، اس کے صرف 2 جگہوں پہ ہوتا ہے، 2 زبر تنوین پہ اور گول تا پہ۔ 2 زبر تنوین کو الف مدہ سے بدل دیتے ہیں اور گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدل دیتے ہیں۔ 4 ہے وقف بالروم، روم کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا۔ اصطلاح تجوید میں جس کلمے پر وقف کرنا ہو اس کے آخری حرف کی 1/3 حرکت ادا کرنے کو وقف بالروم کہتے ہیں۔ وقف بالروم ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، جیسے خوف۔ ٹھیک ہے، وقف بالروم جو ہوتا ہے ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، یعنی پیش اور زیر میں ہوتا ہے۔ اچھا، وقف بالروم میں نے جہاں پڑھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف کون کر سکتے ہیں؟ قاری صاحب کر سکتے ہیں وقف بالروم۔ آگے وقف بالاشمال ہے، جس کلمے پر وقف کرنا ہو اس کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنے کو وقف بالاشمام کہتے ہیں، جیسے الرسول۔ یہ وقف صرف ضمہ میں ہوتا ہے۔ وقف بالروم اور وقف بالاشمال کا طریقہ ماہر فن استاد قاری صاحب سے سیکھ لیجیے۔ جی، یہ بس انہی سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام۔ قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں: وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختیاری اور وقف انتظاری۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے کہ وقف اختیاری، سانس ہونے کے باوجود اپنے ارادے اور اختیار سے وقف کرنے کو وقف اختیاری کہتے ہیں۔ اور وقف اضطراری، وہ وقف جو بلا قصد یعنی بغیر اپنے ارادے کے کسی عذر کی وجہ سے ہو جائے، جیسے قاری کو پڑھتے پڑھتے چھینک آ جائے، ہچکی واقع ہو یا سانس تنگ ہو جائے اور مجبوراً رک جائے تو اسے وقف الاضطراری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، وقف بالاختیاری۔ ٹھیک ہے، اختباری، استاد شاگرد کو سمجھانے کی غرض سے امتحاناً ٹھہرائے کہ یہ موقوف علیہ کو کیسے پڑھتا ہے، اسے وقف اختباری کہتے ہیں۔ وقف انتظاری، کئی روایتوں کو پڑھنے کے لیے ایک ہی کلمہ یا آیت پر بار بار وقف کرنے کو وقف انتظاری کہتے ہیں، چنانچہ اس میں ایک روایت کے بعد دوسری روایت کے پڑھنے کے انتظار میں وقف کیا جاتا ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اسے وقف انتظاری کہتے ہیں۔ اور ابتدا اور اعادہ کی تعریف۔ ابتدا کی تعریف لغوی معنی شروع کرنا، اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں موقوف علیہ سے آگے پڑھنے کو ابتدا کہتے ہیں، جیسے رب العالمین پر وقف کر کے الرحمن سے شروع کرنا۔
اعادہ کی تعریف، لغوی معنی لوٹنا، اصلاحی معنی اصلاح تجوید میں موقوف علیہ یا اس سے پہلے والے کلمے کو لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ وقف کا نقشہ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ وقف کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے ہے: وقف بالروم، وقف بالاسکان، وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمال، وقف بالابدال، ٹھیک ہے۔ اور محل کے اعتبار سے وقف بالتام، وقف بالکافی، وقف بالحسن، وقف بالقبیح۔ اور قاری کے ضروریت کے اعتبار سے ہے وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری، وقف انتصاری، ٹھیک ہے۔ ان تمام اوقاف کی تعریف سبق میں ملاحظہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ باقی جو یہ اس کی مشق ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔